لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. جو ہے نا ملحد جو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ان کی بہت ساری قسمیں ہیں مارکیٹ میں. بنیادی ہدف سب کا ایک ہے کہ مذہب کی پابندی کو کسی بھی طرح سے تسلیم نہیں کرنا. ہدف یہ ہے. اس ہدف تک پہنچنے کے لیے لوگوں کے مختلف نظریات ہیں. کچھ نے کہا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، اتفاق سے وجود میں آئی ہے، بندر سے انسان ایوالو ہو کے انسان بنائے، تو جو کام آٹومیٹیکلی ہوتا ہے خود بخود ہوتا ہے، اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی، اس کو کوئی مینجمنٹ، کوئی مینیجر نہیں ہوتا، کوئی خدائی نہیں ہے. تو خدائی احکام تو پھر خدا کے ہونے کے بعد ہوں گے نا. تو نیچر ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو نیچر کو فالو کرو بس، ٹھیک ہے. کمال کی بات ہے کہ نیچر کو خدا مانتے ہیں اور فالو نیچر کو بھی نہیں کرتے. یہ جو ہومو سیکسولیٹی بڑھ رہی ہے یہ نیچر ہے کیا؟ کبھی کسی گدھے کو دیکھا آپ نے کہ اس نے بل پاس کروایا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کسی گھوڑے کو دیکھا آپ نے کبھی بل پاس کروایا اس نے؟ بل پاس سمجھتے ہیں؟ یہ لاہوریوں کی اصطلاح ہے. بل پاس ہوا نا LGBT کا بھی، کہ جو ہی ہے وہ شی بن سکتا ہے، جو شی ہے وہ کیا بن سکتا ہے. تو لاہور میں کوئی لڑکا جس میں زنانہ علامتیں ہونا، تو لاہوریوں نے مجھے بتایا ہم اس کو کہتے ہیں بل پاس کروا کے آ گیا. یہ تو یہ جو کام جانور نہیں کر رہے وہ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے، اور اس پہ دنیا میں قوانین بن رہے ہیں. تو جو لوگ بھی الحاد کی طرف جاتے ہیں، تو الحاد کی بہت ساری قسمیں، ان سب کا ہدف ایک ہے. وہ ہدف یہ ہے کہ ہم نے مذہب کی پابندیوں سے اپنے آپ کو بولو آزاد کرنا ہے. جب مذہب کی پابندیوں سے آزاد، تو عورت پردہ کرے نہ کرے، کلچر کی وجہ سے کر رہی ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. تو ان میں بہت سے لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، خدا ہی نہیں ہے. بعض نے یہ کہا کہ خدا ہے یا نہیں ہے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت. پہلا درجہ کیا ہے ہی نہیں. بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں نہیں ہے، اس کے دلائل دیتے ہیں وہ. دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بولے نا کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں بھی کرنا کیا ہے اگر ہے یا نہیں ہے. آپ کو کیا جو ہے نا فلانی کے شوہر کا نام ستار ہے، آپ کیا ہو سکتا ہے فلاں خاتون کے شوہر کا نام ستار ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو میرا جب وہ لینا دینا ہی نہیں ہے وسیم اور ستار سے، تو مجھے کیا اس خاتون کے میاں کا نام ستار ہے، اس کے ابا کا نام غفار ہے، اس کے بچے کا نام جمال ہے، جو بھی ہے، تو میں نے کرنا کیا ہے. تو ایسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نیوٹرل کہتے ہیں، کہ فری تھنکر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، میں بھی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. تو یہ اللہ کا ہیڈک ہے کہ وہ معاذ اللہ ہے یا نہیں ہے. ہمارا ہیڈک ہی ہے نہیں. ہمارا تو بھائی ہم نے تو صبح اٹھتے ہیں، ہم نے آفس جانا ہے اور ریاست کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، موج مستی کرو اور بالآخر ایک دن دنیا سے چلے جاؤ. تیسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے خدا ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، مگر وہ اللہ نہیں ہے. ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے؟ کوئی بھی ہے. مسلمانوں نے کیوں قبضہ کیا ہوا ہے اس پہ؟ مسلمان ہمیں بتائیں گے کہ اس کا نام اللہ ہے. یہ تو خود پڑھے لکھے تو ہیں نہیں. ان کے یونیورسٹیوں کا حال دیکھو، ان کے اداروں کا حال دیکھو، ان کے ملک کا حال دیکھو. کرپٹ حکمران ان کے اوپر مسلط ہیں. سیلاب میں آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے، یہ مدد کر نہیں سکتے، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کریٹر کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. ڈاروین بتاتا تو ہم مانتے یار، نیوٹن بتاتا، آئنسٹائن بتاتا، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بتاتے ہیں. مولوی صاحب بتا رہے ہیں، مفتی طارق مسعود بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے. وہ نہیں، یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. بھائی آپ کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ، محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ حملے کیے نا. یہ امتحان میں سوال آیا ہوا تھا. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، سندھ میں جو ایجوکیشن کا حال ہے نا، تو امتحان میں سوالات اس طرح کے آتے ہیں. ان کو پتہ ہے اگر ہم نے یہ پوچھ لیا کہ کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے تو وہ نہیں بتائیں گے لوگ. تو سوال یہ تھا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے ہیں؟ یہ سندھ میں ایجوکیشن کا جو. دوسرا سوال یہ تھا، اچھا 4 سوالوں میں ایک سوال کا جواب دینا تھا.
سندھ حکومت آج کل اس طرح کا بھی دیکھنا نصاب آ جائے گا تاکہ کچھ تو پاس تو ہونا, آگے تو جائیں. تو کوشچن سوالات اس طرح کے ہوا کریں گے. سوال نمبر 1 کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے. دوسرا سوال محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے. تیسرا سوال محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے. چوتھا سوال کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. اور سندھ کی جو کراچی کی جو عوام ہے اس کو اس سوال کا جواب بھی طلبہ کو نہیں آئے گا, نقل مار رہے ہوں گے تو بتا یار. یہ ایجوکیشن کا حال ہونے والا ہے الحمدللہ, کیونکہ نقل کے لیے بھی تو تھوڑی سی تو سینس چاہیے نا. ہم جب اسکول میں جاتے تھے نا, جب ایگزامینیشن ہال میں انٹر کی بات ہے تو لڑکے نقل دبا کے کر رہے ہوتے تھے کراچی میں. اچھا اللہ کا شکر ہے میں نہیں کرتا تھا نقل, مجھے اللہ نے بچایا اس مصیبت سے. تو ایسے ایسے لڑکے ہوتے تھے نا, وہ کہتے بھائی تھوڑا سا ہمیں, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا سوال شروع جواب اگر ان کے سامنے کتاب بھی رکھ دی نا, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ جواب شروع کہاں سے کریں. اور سے جملہ شروع ہو رہا تھا, اور محمود غزنوی نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا, تو اور اس سے پہلے کیا 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 ہے وہ تو بتا بھائی, یا اور کا لفظ تو کاٹ دے. یہ حالت تھی. اور اب تو آپ کو پتہ ہے اس سے بھی ماشاءاللہ زیادہ. تو یہ قوم انگریزوں کو بتائے گی, جاپانیوں کو بتائے گی کہ کریٹر ہے اور اس کریٹر کا نام کیا ہے. ہم تمہیں بتائیں گے اللہ ہے. تو ہمارا جو یونیورسٹی کا طبقہ ہے چونکہ پڑھا لکھا ہے, متاثر جاپانیوں سے ہے, صحیح ہے نا, انگریزوں سے ہے, فرانس کے سائنسدانوں سے ہے, وہ کہے گا یار کریٹر اگر ہے. انگریزوں میں بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں, سائنسدانوں میں بھی کچھ سائنسدان ملحد ہوتے ہیں, کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے, کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں نہیں ہو نہیں سکتا کہ بغیر خدا کی یہ کائنات چل رہی ہو. تو ہے, لیکن وہ بھی اللہ کو نہیں مانتے, سمجھتے ہیں, کہتے ہیں ہے بھائی ٹھیک ہے کوئی کریٹر ہے, گاڈ ہے, اس کو گاڈ کہہ سکتے ہیں, اللہ کیا اس کو ٹھیک ہے. مذہب مسلمانوں کا ایک مذہب ہے, انہوں نے اللہ کہہ دیا اس کو, تو ہندو اس کو بھگوان کہہ دیتا ہے, اور مختلف لوگ اس کو مختلف نام دے دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ الحاد کا کون سا طبقہ ہو گیا؟ تیسرا. چوتھا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ یار چلو فرض کر لو اس کا نام کیا ہے, اللہ ہے. ہم یقینی طور پہ نہیں کہتے, لیکن چلو اتنا بڑا طبقہ اسلام دنیا میں اتنا پھیلا ہوا ہے, اتنے سارے لوگ جب کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو مان لو کیا ہے وہ اللہ ہی ہے. تو ٹھیک ہے اللہ ہے, لیکن اس اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے ہیں بھائی. اس اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جو اس کی عبادت نہ کرے اس کو اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے روزے رکھو گے تمہیں حوریں ملیں گی ہیں بھائی. یہ معاذ اللہ میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں, نقل کفر نہ باشد. اللہ تو بہت ایک براڈ مائنڈ ذات ہونی چاہیے نا, براڈ مائنڈڈ. اس کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھمکیاں دینا کہ تم جو اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا, ایک نماز جان کر چھوڑ دے گا اتنے 1000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا, اور جو زنا کرے گا ایسے آگ میں ڈال دوں گا اس کو میں. وہ تو براڈ مائنڈڈ ہے یار. آج کوئی بڑے ظرف کا آدمی ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی بڑی بڑی سزاؤں کی دھمکیاں نہیں دیتا. اس کو کیا پڑی ہے, کوئی اس کی عبادت کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے. وہ تو اس نے کائنات کو بنایا اور بارشیں برسا رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے. وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا مولویوں نے اس کو. بولو نا بھائی کیا ایسا نہ ہو میرا پورا بیان سوالات میں نکل جائے اور آپ بھی کوئی خدا نہ خواستہ ملحد بن کے نکل جاؤ کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. میں کوشش کر رہا ہوں جواب تک بھی نوبت آئے. بعض دفعہ اعتراضات بتا کے نا اتنا پکا کر دیا جاتا ہے کہ وہ آدمی کا پہلے ذہن نہیں ہوتا کہ اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. بات تو بالکل صحیح ہو رہی ہے یار. وہ اللہ جو ہے, میں جب دوسری شادی کا قائل تھا نا تو بہت سے لوگ مجھے سمجھانے کے لیے آتے تھے. بڑے بڑے علماء لوگوں کو میرے پاس بھیجتے تھے جس کو انسان کا بچہ بناؤ, یہ سوسائٹی میں کیسی باتیں کر رہا ہے. تو جب وہ آتے تھے نا مجھے سمجھا کے تو سمجھ کے چلے جاتے تھے, وہ الٹا تو سمجھ کے چلے جاتے تھے. تو آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ چلو یار وہ اللہ ہی ہے نا, ٹھیک ہے. مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے, ہندو کہہ رہے ہیں بھگوان ہے, تو جس نے جو نام دے دیا, ناموں میں کچھ نہیں رکھا, ذات تو ایک ہی ہے نا جس نے بنایا ہے. تو گاڈ کہہ دو, کریٹر کہہ دو, خدا کہہ دو, اللہ کہہ دو, بھگوان کہہ دو, لیکن اس کو کیا پڑی ہے یار کہ وہ کہہ میرے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا, جو ہے زنا کرو گے تو آگ میں جلاؤں گا, یتیم کا مال کھاؤ گے تو یہ جو ہے نا یہ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا ہم اللہ کو مانتے ہیں. خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اسلام کو
نہیں مانتے. اللہ کا معاذ اللہ ظرف اتنا چھوٹا بولو نہیں ہے. یہ بھی ملحد لوگوں کی ایک مارکیٹ میں ایک قسم ہول سیل کے حساب سے موجود ہے. ان کا سب کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ کہ مذہبی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو. نماز پڑھ لو, نہیں پڑھو تو جہنم ونم نہیں ہے. اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا یہ مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے آپ لوگوں کو. اچھا, ملحد کی ایک قسم اور بھی ہے. وہ والے ملحد ہیں جو مذہب کا لیبل لگا کے بات کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اسلام کو. یہ بڑی خطرناک قسم مارکیٹ میں آج کل نہیں آئی ہے کہ ہاں جی اللہ بھی ہے. اچھا, ایک اس سے پہلے ایک قسم اور بتا دوں. بعض ملحد یہ بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, اور ایسے بھی لوگ ہیں, یہ حقیقت ہمارے رابطے بھی ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے, کہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت ہی پازیٹیو تھنکنگ والے ایک شخصیت تھے, جنہوں نے دنیا میں برائیوں سے کے خاتمے کے لیے ایک کام کیا. تو انہوں نے ایک مذہب کو پیش کیا اور اس کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ کی, تاکہ لوگ اس کو مانیں اور لوگ اس پر چلیں. تو معاذ اللہ ان کا مقصد یہ کہ معاذ اللہ ہیں جھوٹے نبی, معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں, لیکن ان کی نیت اچھی تھی. نیت یہ تھی کہ بھائی دنیا میں جتنی اصلاح ہو, کیونکہ جب انہوں نے احادیث دیکھی نا, پیغمبر کی تعلیمات دیکھی, تو ان کو تعلیمات نے بہت اپیل کیا کہ یار اس دور میں ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے, وراثت کے حکام بتا رہا ہے, عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے, بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا رہا ہے, یتیموں کے حق کی بات کر رہے ہیں, جھوٹ کو سوسائٹی سے ختم کر رہے ہیں, اور ایسے ایک خدا کے قائل, اور یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا یار انہوں نے کام بڑے اچھے کیے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ پیغمبر تھے. بس انہوں نے ایک نسبت کر دی اپنی نبی ہونے کی طرف, تاکہ لوگ, کیونکہ لوگ کسی بات کو مذہبی طور پہ زیادہ اچھی طرح سے لیتے ہیں, اور جب اس میں مذہب نہ ہو تو انوالو نہ ہو تو پھر نہیں لیتے. یہ بھی ایک طبقہ ہے. اور ایک طبقہ ایک اور جو ابھی مارکیٹ میں جو متعارف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا, بنانے والا ایک ہے, اس کا نام اللہ ہے, اس نے آسمان سے کتاب نازل کی جس کو قرآن کہا جاتا ہے, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا. یہ تمام چیزیں ہم مانتے ہیں. اسلام بھی برحق, قرآن بھی برحق, حدیثیں بھی برحق, سب کچھ برحق. مولوی ٹھیک نہیں ہے. یہ مولوی سارے 2 نمبر ہیں, کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی, اس کو کسی نے بنایا ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا, یہ جو کہتے ہیں بنی نہیں ہے, یہ دنیا میں دعویٰ چلنے والا ہے نہیں, کیونکہ کریٹر کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے. مقصد ان کا یہ تھا مذہبی آزادی. مقصد کیا تھا؟ مذہبی آزادی, کہ مذہب کی جو پابندیاں ہیں نا وہ ہٹاؤ یار. لیکن اب کیسے لوگوں کو قائل کریں؟ اگر آپ لوگوں میں یہ بات کریں گے کائنات خود بخود بنی ہے, یہ نہیں ہو سکتا, کوئی مانے گا نہیں اس کو. وجہ کیا ہے, کوئی کیوں نہیں مانے گا؟ دیکھو میں اکثر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کو ایک تصویر نظر آئی کاغذ کے اوپر, جس میں ایک آنکھ, 2 آنکھیں, ایک ناک, لپس اور پیشانی بنی ہوئی ہے نا, جو ایک انسانی چہرے کی تصویر ہوتی ہے. آپ کو مصور نہیں مل رہا کہ یہ بنائی کس نے ہے. اب آپ چونکہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے, تحقیق کا بہت ذوق تھا, آپ نے بہت تلاش کیا یار مصور کون ہے, یار بنایا کس نے. آپ کو کوئی مل نہیں رہا تو آپ نے سائنسدانوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی, یار سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں, اس کو کس نے بنایا. پتہ چلا جی ایک سائنسدان گزرا ہے جس نے یہ کہا کہ یہ تصویر ایسے بنی ہے, کروڑوں سال میں جو ہے نا رنگ کے ڈبے وہ ایسے ہوائیں چلی تھیں, یوں گرے تھے, کاغذ بن گیا تھا, اربوں سال میں پھر یوں ہوا تھا, پھر کھربوں تصویروں میں ایک یہ آ گئی. آپ نے کہا لے بھائی ڈارون کا چھوٹا بھائی پیدا ہو گیا, سائنس نے مسئلہ حل کر دیا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنی ہے. اصل میں کروڑوں کھربوں سال میں نا رنگ کے ڈبے اصل میں ایکچولی یوں ہوا تھا. تو ایکچولی سائنسدان ایکچولی کر کے نا ہر الٹی پھلٹی چیز کو پہنا دیتے ہیں. دیکھو آپ تو پروفیسر لوگ ہیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ایک ریسرچ ہوتی ہے اور ایک صرف تھیوری ہوتی ہے. مجھے امریکہ کے ایک صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے, وہیں یونیورسٹی میں بہت پڑھے تھے, وہ بھی بڑا الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے وہاں ایک پروفیسر سے پوچھا جو ایتھیسٹ تھے نا, وہ ڈارون کی نظر تھیوری پہ بہت
آگے سمجھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا گوروں میں ایک اچھی بات ہے کہ بات سنتے ہیں. ہمارے یہاں آپ کے خلاف کوئی بات کرے گا نا, پکڑ کے لوگ کوڑ دیتے ہیں اس کو پکڑ کے. ٹھیک ہے. کہہ رہے میں نے بھری کلاس میں ان سے کہا کہ سر میں نہیں مانتا اس ڈاروین کی تھیوری کو. تو ٹیچر نے پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ کہہ رہے میں نے کہا 200-250 سال گزر گئے, اب تک یہ تحقیق سے ثابت, اتنا لمبا عرصہ اب تک سائنس میں کوئی تھیوری چلی نہیں ہے جو اب تحقیق سے اب تک ثابت نہ ہوئی ہو. 200 سال تک, اور ایک نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور فرض. تو مان کیوں نہیں لیتے یار, کسی نے بنایا ہے, اس میں کون سی تکلیف کی بات ہے؟ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کاغذ پہ تصویر بنانے والا مصور کون ہے, تو آپ مصور کی نفی نہ کرو. بھائی کوئی ہے لیکن وہ بتا نہیں رہا کہ میں ہوں, ہے ضرور, ٹھیک ہے نا, وہ بتا نہیں رہا. انہی میں سے کوئی ہے, کیونکہ ان کے علاوہ تو کوئی بندہ ہے نہیں. تو آپ چترول لگا کے اگلواؤ گے, بتا کس نے بنائی ہے یہ. جب گھر سے چوری ہوتی ہے اور باہر سے کوئی بندہ پھلانگ کے بھی نہیں آیا, لاکر بھی تھا, جالیاں بھی لگی ہوئی ہیں, جالیوں کے ٹوٹنے کے نشانات بھی نہیں ہیں, تو گھر کے کسی فرد نے ہی چوری کی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈاروین کی تھیوری کے مطابق خربوں سال گزرے تھے تو ایک ایسا لاکر وجود میں آ گیا تھا کہ رات کے 12 بجے وہ آٹومیٹیکلی پھٹ جائے گا دھماکے کے ساتھ. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو کوئی بھی تھیوری پیش کرے گا آپ نہیں مانو گے بھائی یہ لاکر بھی ہے, دیواریں بھی بند ہیں, گرل بھی لگی. عامل کے پاس جاؤ گے بولے کہ جنات نے کیا ہے, وہ تو الو بنانے کی مشین ہے روحانی عامل جو ہے نا. بھائی اس کا مطلب گھر کے کسی فرد نے کیا ہے. اب گھر کا فرد مان نہیں رہا کہ میں نے کی ہے, چترول لگاؤ. شرافت سے نہیں مانے گا, شر اور آفت سے مانے گا, ٹھیک ہے نا. پولیس کو لے آؤ, پولیس طبیعت سے چترول لگا کے اگلوا لے گی. بھائی اس نے, میں نے تو کئی چور اس طرح پکڑوائے ہیں. میں نے کہا بھائی جب چاروں طرف سے گرل بھی لگی ہوئی ہے تو ایسا گھر کا ہی بندہ چور ہے. کہہ رہے یار میرے گھر میں سب نیک ہے. میں نے کہا بھائی سب نیک لگتے ہیں نا, اندر سے نہیں ہوں گے نیک, کچھ گڑبڑ کی ہے کسی نے, پتہ چلا جی بیٹے نے چوری کی ہے. تو ہوتا ہے ایسے انکوائری تو اسی طرح سے ہوتی ہے نا. اگر جن چڑیل بھوت بیچ میں آ گئے تو سارا انکوائری کا سسٹم کیا ہو جائے گا, ختم. یہ جنات بینک کے لاکر سے کیوں نہیں نکالتے پیسے ہیں بھائی؟ بینک کے لاکر سے کیوں نہیں نکال لیتے, یہ گھروں کے لاکروں سے ہی کیوں پیسے نکال رہے ہیں؟ تو آپ کو اگر مصور نہیں مل رہا اور کوئی بندہ پھلانگ کے آیا بھی نہیں ہے, یہی 4 آدمی تھے یہاں پہ, آپ بولو گے بھائی یہ خدا کی قسم ڈاروین جھوٹ بول کر گیا, یہ آٹومیٹیکلی تصویر خود بخود نہیں بن سکتی, انہی 4 میں سے کسی نے بتاؤ. نہیں تو پھر پولیس کو بلاؤ, چترول لگواؤ, اگلے گا کہ میں نے بنائی ہے. یہ ہواؤں سے اور طوفانوں سے اور ڈبوں کے الٹنے سے اتنی واضح آنکھ ناک کان جیسی تصویریں خیالی چیزیں بنتی ہیں. بالکل وسیم بھائی بن گئے, بالکل ایسا نہیں ہوتا بھائی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, بے جان تصویر آٹومیٹیکلی خود نہیں بن سکتی, تو وہ آنکھ جس میں دیکھنے کی طاقت ہو, وہ ناک جس میں سونگھنے کی طاقت ہو, وہ زبان جس میں بولنے کی طاقت, وہ کان جس میں سننے کی طاقت, وہ کھوپڑی جس میں سوچنے کی طاقت, یہ کیسے خود بخود بن گئی؟ ناممکن ہے, ناممکن. چاہے سارے سائنسدان اٹھ کے بھی ایک دعویٰ کریں, خدا کی قسم اٹھا کے دیوار پہ پھینک دو, بولو بھائی اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں نہیں ہو سکتا. خدا کی بغاوت میں, خدا سے دشمنی میں سائنس کو اتنا انسان باپ بنا لے یار, جو مرضی جھوٹ بولتے رہے مان لیں اس کو, یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو انکار کر دیا نا, ان کو تو مزے اڑانے تھے کہ یار خدا کو مانیں گے تو اگلا اسٹیپ آئے گا, پھر آگے پھنستے ہیں وہ, صحیح ہے نا. دیکھو سائنس کیوں خدا کو بیچ سے نکال کے تحقیق کرتی ہے کہ خدا کو لائے نا تو پھر آگے اور بھی کچھ چیزیں. تو کہتے ہیں یار یہ خدا لوگوں کا نجی معاملہ ہے یا نہیں ہے, یہ تم جو ہے نا لیب سے باہر یہ رکھ کے آئے کرو, ریسرچ میں خدا کو داخل مت کرو. سائنس کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے, ریسرچ میں تو ہم نے اس مادے پہ ریسرچ کرنی ہے نا, اس میں مذہب سے تھوڑی اس کا تعلق ہے. لیکن جب آپ لیب سے باہر آؤ گے تو اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے حقائق ہیں جو آپ کو ماننے پڑتے ہیں. اب دیکھو کلاس میں کوئی آپ کے جو پروفیسر ہیں نا, کوئی ٹیچر ہیں, اب اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کے چچا ہیں یا ماموں ہیں یا خالو ہیں؟ بھائی جب اکثر لوگ جب کلاس میں لیکچرار سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ شاگرد کی لیکچرار ماموں ہے, لیکن اس کو ماموں نہیں کہتے, سر کہتے ہیں, کیونکہ یہاں یہ رشتہ نہیں چلے گا ابھی. ایسا ہی ہے نا. وہ میرا بھانجا ہے نا, جہاں بھی جا رہا تھا ماموں ماموں یہ بیٹھا ہوا ہے, ماموں. میں نے کہا ادھر ماموں ماموں نہیں کر بھائی, ادھر مفتی صاحب بول دے تو ٹھیک ہے نا. یہ بیٹھا ہوا, ہم باغا بارڈر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ماموں وہ دیکھو. میں نے کہا یار ادھر ماموں ماموں
نہیں کرو. سب لوگ بولیں گے پتہ نہیں یہ کون ہے مفتی صاحب کا, ہے تو بھانجا ہی میرا. تو گھریلو ماحول کی لائف کچھ اور ہوتی ہے, ادھر ماموں بھی ہے, ادھر چاچو بھی ہے, ادھر بیگم بھی ہے, ادھر خالہ بھی ہے, ادھر پھپھو بھی ہے. لیکن علاقے کا تھانے دار ایس ایچ او صاحب, جب آپ اس کے پاس ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جاؤ گے تو پھر آپ اس کو اگر ماموں بولو گے تو بدگمانی ہوگی, بیٹا یہ ماموں ہونے کی وجہ سے ایف آئی آر کاٹ رہا ہے. ادھر آپ کیا بولو گے, ایس ایچ او صاحب, اور وہ بھی شو کرے گا میرا آپ سے کوئی تعلق بولو نہیں. تو تحقیق کے میدان میں مذہب کو سائڈ پہ رکھ دینا, نیوٹرل ہو کے تحقیق کرنا, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن آپ نے اس کو بالکل ہی اپنی زندگی سے نکال دیا. ایک ایسی حقیقت تھی, سائنس کے کہنے پر اس کا انکار کر دیا, تو یہ آپ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے. تو میں جلدی جلدی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں, وقت بہت تھوڑا ہے. تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا, یہ ماہرین سے ہم نے خود سنا, یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا ہے. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا, انسانی آنکھ پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ دیکھتی کیسے ہے. بالکل سائنسدانوں نے اسی قسم کی چیز, اسی قسم کے لینس جوڑ کے ایک ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیا ہے. اور سائنس کی اکثر ایجادات وہ کاپی ہیں پہلے سے. قدرت میں ہمیں زمین پہ اس کا کوئی نمونہ ملتا تھا تو اس کو, یہ جو آپ موبائل سے باتیں کرتے ہو, یہاں بیٹھ کے امریکہ فون کر رہے ہو اور سیکنڈوں کے اندر آپ کی بات وہاں پہنچ جاتی ہے, سائنس کی ایجاد نہیں ہے. یہ ریس تو پہلے سے اس کائنات میں موجود ہیں, یہ دریافت ہے سائنس کی. دریافت اور ایجاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے. دیکھو سونا ایجاد کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے, دریافت کیا انسان نے, وہ سونا جو خدا نے پیدا کیا ہوا تھا. یہ جو ریز ہے نا, جو ریڈیائی لہریں ہیں, میں یہاں بات کرتا ہوں اور میری بات موبائل سیل فون کے ذریعے, فوراً سیٹلائٹ کے ذریعے, ریز کے ذریعے امریکہ 2 سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتی ہے. تو یہ سائنس کی ایجاد نہیں ہے, یہ ریز تو اس کائنات میں پہلے سے موجود تھیں. کوئی سائنٹسٹ تجربہ کچھ اور کر رہا تھا, دیکھ ان ریس پہ وہ مطلع ہو گیا تو اس کو قابو میں کیا ہے. جیسے گھوڑا اللہ نے پہلے سے پیدا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا سفر کے لیے, قابو میں نہیں تھا نا انسان کے, تو انسان اس کو قابو میں کر کے سدھاتا ہے, اپنے کام میں لاتا ہے. تو یہ ریس بکھری ہوئی پہلے سے اس کائنات میں موجود ہے. انسان نے اس گھوڑے کو لے کے قابو میں دے کے لگام دیا ہے کہ جدھر میں بھیجوں گا ادھر ہی جائے گا. موبائل کام کیا کر رہا ہوتا ہے, اس ریس کو سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ یہاں جانا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جتنی بھی ریز اس وقت دنیا میں ہے, یا اتنی ساری چیزیں, یہ سائنسدانوں کی ایجاد ہم اس کو مجازن کہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی کہہ رہا ہو ایجاد ہے تو شرک کا فتویٰ لگا دیں. موجد تو صرف اللہ ہی ہوتا ہے, مجازن موجد کہا جاتا ہے اس کو, ایجاد کرنے والا, ورنہ اصل میں دریافت کرنے والا ہے, ایجاد کرنے والا نہیں ہے. ایجاد تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, ایجاد کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, لیکن سب دریافت ہی ہو رہا ہے. ایجاد اللہ نے کیا ہوا ہے پہلے سے. موجد اور باری کون ہے؟ خدا تعالیٰ ہے, باری تعالیٰ ہے وہ, اس کا ایک نام ہے باری. باری کا مطلب عدم سے وجود میں لانے والا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے, وہ بھی ایجاد نہیں ہے. پہلے سے کیمرہ اللہ نے کھوپڑی میں فٹ کیا ہوا ہے, اسی کی کاپی ماری ہے. تو مجھے بتاؤ اوریجنل کوئی اس کاپی کے بارے میں یہ دعویٰ کرے, جو کیمرہ ہے نا, کہ یہ آٹومیٹیکلی کھربوں سال میں خود بخود ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں آ گیا, مان لو گے؟ کوئی جی یہ تو ڈاروین نے کہا ہے, یہ تو سارا امریکہ کہہ رہا ہے. بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو کاپی خود نہیں آ سکتی, جو اوریجنل ہے, جس کی نقل ماری ہے, وہ خود بخود وجود میں آ گئی. یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. جس کو اللہ نے صحیح عقل دی ہے نا, وہ نہیں مانے گا. تو آپ کا پہلا اسٹیپ جو آخری قسم ملحدین کی چل رہی ہے نا مارکیٹ میں, کہ ہم مذہب کو مانتے ہیں لیکن علماء کو بالکل بھی, مولوی کو نہیں مانتے. یہ سارے مولوی غلط. مولوی میں صحیح غلط دونوں طرح کے ہوتے ہیں, لیکن سارے مولوی غلط. وہ کیوں کہتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے بھائی, اس کائنات کو کسی نے بنایا. یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے, اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں جی کسی نے بنایا. اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس بنانے والا اللہ ہے, یہ ہم کیوں مانیں. دیکھو یہ جو ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے, لیکن اللہ, کیونکہ یہ مولوی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں. بھائی یہ مولوی نہیں بتا رہے ہمیں. دیکھو نماز کا تھوڑا وقفہ تھا درمیان میں, تو میں بات کو 5 سے 10 منٹ میں کمپلیٹ کروں گا. اس کے بعد 5 منٹ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو نا, کوئی دماغ میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو, سیاست سے ہٹ کے, ایسا نہ آپ دھرنے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں.
تو سیاست سے ہٹ کے کوئی بھی سوال ہو تو آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. بیان چل کہاں رہا تھا؟ مجھے تو 20 چیزیں میرے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ یہ بچہ کہہ رہا تھا میں نے آپ کا وہ علامہ اقبال قائد اعظم والا لطیفہ سنا ہے. ٹیچر نے پوچھا نا کہ قائد اعظم، ابا نے پوچھا نا قائد اعظم کا پتہ ہے کون ہے؟ علامہ اقبال کا. بہت ہوشیار بچہ ہے یہ. تو بات میرا خیال ہے یہاں چل رہی تھی کہ اس خدا کو مانا جائے گا جو اپنا تعارف کراتا ہے. جو کراتا ہی نہیں ہے جب تک وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا، تو ہم ایسے خدا کو مان کے کیا کریں؟ تو میں لبرل لوگوں کی قسمیں بیان کر رہا تھا، اس پہ پھر میں نے بات آگے لے کے چلا تھا کہ الحاد، اب مذہب کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا. تو اللہ کے ہونے کے دلائل بھی بڑے مضبوط، وہ جو خدا ہے وہ اللہ ہے، اس کے دلائل بھی بڑے مضبوط. ایک جو اب طبقہ ہے نا جس پر میں 5 سے 10 منٹ روشنی ڈالوں گا، وہ طبقہ یہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، لیکن وہ بھی پریکٹیکلی وہ بھی ملحد ہی ہے. عملی طور پر وہ بھی آزادی چاہتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اچھا، ان قسم کے ملحدین کی بھی پھر کئی قسمیں ہیں. اس کو ویسے اصطلاح میں ملحد کہا نہیں جاتا، لیکن پریکٹیکلی ان کا بھی نتیجہ وہی نکلتا ہے جو کسی ملحد کا نتیجہ نکلتا ہے. جزاک اللہ. وہ یہ ہے کہ آپ بیچ سے علماء کو نکال دیں. بعض لوگوں نے تو یہ کیا کہ حدیث کو نکال دیں آپ، کیونکہ جتنے احکام ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں اتنے قرآن میں نہیں ملتے. تو جب آپ حدیثوں کو نکال دو گے بیچ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں. ہم یہ جو اجمیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں نا جو 300 سال کے بعد حدیث کی صورت میں لکھی گئی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری قرآن کے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، بلکہ وہ کہاں ہیں؟ وہ حدیث میں ہیں. وہ سارے حلال و حرام کا کانسیپٹ کیا ہو جائے گا؟ ختم. پھر بھی آپ آزاد ہو جاؤ گے. دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو احکام قرآن میں باقی رہ بھی جائیں گے نا، جو قرآن نے واضح کیے ہیں، ان کی بھی ڈیٹیل ہمیں پھر حدیث میں ملتی ہے. جیسے نماز کا حکم تو قرآن نے دیا، تفصیل کہاں ملے گی اس کی؟ بولو، حدیث میں ملے گی. تو لہذا ایک فرقہ ہے جس کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نتیجے میں حج کا بھی انکار کر دیا، نماز کا بھی انکار کر دیا، اور پتہ نہیں کن کن احکام کا انہوں نے انکار کر دیا. یہ بھی ایک خطرناک قسم ہے لبرلزم کی. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.